اللہ نے ہمیں خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اشارہ فرمایا، حکم فرمایا کہ تم لوگ اسلام میں جس طرح داخل ہونا چاہیے مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں داخل ہونے سے جو شیطان رکاوٹ بنتا ہے اس چیز سے بھی اللہ نے آگاہ کر دیا کہ تمہارا جو ظاہری دشمن ہے، تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، آدم اور آدم کے ذریات کا دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ اس کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے تم ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان لا چکے ہو وہ لوگ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تم لوگ ڈرو۔ حق تقاتہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ کا مطلب، کہ اللہ کی تمام طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے مطیع بن جائیں، اور اللہ کو ہمیشہ نہ بھولیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد کرتے رہیں۔ یہ ہے حق تقاتہ کا مطلب۔ اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم لوگ مرو تو مسلمان ہو کے ہی مرو، مسلمان ہو کے ہی مرو، تم مرو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرو۔ یہ ہے مسلمان کی موت کی پہچان۔ اور تمام انبیاء نے یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ جب تو ہمیں موت دے تو اسلام کی حالت میں دے، مسلمان کی حالت میں دے، اور تو ملا تو صالحین سے ملا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے وہ اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جس طرح سے بھی جو بھی حکم فرمایا اسی وقت اس کی اطاعت کی اور فرما برداری کر کے اللہ کا حکم کو اس کو مانا اور اس کو ادا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ملت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے ملت پر، اور اسی کی ملت پر قیامت تک سارے کے سارے جتنے موحدین آئیں گے، مسلمان آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی پر آئیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے وہی لوگ روگردانی کر سکتا ہے جو احمق ہے، جو بیوقوف ہے۔ بیوقوف ہی ابراہیم کی ملت سے روگردانی کر سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے۔ بیوقوف کے علاوہ، احمق کے علاوہ، پاگل کے علاوہ، نادان کے علاوہ ابراہیم کی ملت سے کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ایک ایسی ملت ہے جس پر چلا تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا ہی میں چن لیا، دنیا ہی میں ابراہیم کو چن لیا، اس ملت پر چلنے کی وجہ سے، اس توحید پر چلنے کی وجہ سے، اس اخلاص کے ساتھ چلنے کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری ادا کرنے کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو چن لیا دنیا میں۔
وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکار کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، صالحین کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا میں وہ اس ملت پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں اس کو چن لیا، اور اسی ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور اس کا بیٹا اور اس کا پوتا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ اسی ملت پر تم لوگ چلنا۔ اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی ملت پر چلنے کے لیے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وَأَنْتُمْ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم لوگ مسلمان ہی بن کر کے مرنا بیٹو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی، اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اس کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا بھی کہانی کو اللہ نے ذکر فرمایا، جب یہود اور نصارہ نے، یہودیوں نے کہا کہ یعقوب تو یہود تھے، یعقوب تو یہود تھے، اور وہ اپنے بیٹوں کو یہود پر چلنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتر دی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہو اے نبی کہ کیا یہ تم لوگ یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تھی، کیا تم لوگ حاضر تھے اس کی موت کے وقت کہ تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہود پر چلنے کی، یہودیت پر چلنے کے لیے وصیت کی تھی؟ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تھے تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھے تو یہ لوگ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر چلنے کی وصیت فرمائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اپنے موت کے وقت یعقوب نے اپنے تمام بیٹوں کو، اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے یہ فرمایا، اے بیٹو ہم تو اب مر جائیں گے، ما تعبدون من بعدی، ہمارے بعد، ہمارے گزر جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بولو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعقوب کے تمام بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ابا آپ کے جانے کے بعد ہم لوگ تیرے ہی الہ کے، تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے۔ تمام یعقوب کے تمام بیٹوں نے یہی کہا، اے ابا ہم تیرے ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ ابراہیم کی اللہ کی عبادت کریں گے، تیرے باپ اسماعیل کے اللہ کی عبادت کریں گے، اسحاق کی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم لوگ بالکل مسلمان ہو کر رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم لوگ مسلمان ہو کر رہیں گے، ہم لوگ مشرک ہو کے نہیں رہیں گے۔ تو مسلمان اس وقت ہی سے سب کی خواہش ہے، تمام صالحین کی خواہش ہے، تمام انبیاء کرام کی خواہش ہے کہ ہم مسلمان ہو کے جئیں، ہم مرے تو مسلمان ہو کے مریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور دعا، جب کعبہ شریف کو بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کیا فرمایا ابراہیم نے؟ کیا دعا کی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے بچے کو اللہ مسلمان بنا کے رکھنا، اللہ تو تیرے تابعدار بنا کے رکھنا، اللہ تیری فرما برداری میں رکھنا، اور ہماری ذریت کی ایک قوم کو، ایک ملت کو، ایک جماعت کو بھی اللہ تو مسلمان بنا کے رکھنا، تیری تابعداری میں رکھنا اللہ۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری ذریات کی جماعت کو بھی تو تابعدار یعنی مسلمان بنا کے رکھ۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔
مسلمان کے معنی ہی فرما بردار ہیں، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر وقت گناہ کریں ہم اپنے آپ کو مسلمان۔ بے حیا بے شرم وہ ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ میں دیکھتا ہے اور وہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار، مسلمان کے ہیں اللہ کے مطیع، مسلمان کے کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا ارادہ وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، مسلمان کا ارادہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ارادہ ہے۔ کوئی اپنے ارادے میں چلے، کوئی اپنے ارادے میں آوارہ گردی کرے، کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہر چیز کو انجام دے لے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑا بے حیا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار، جو فرما بردار ہوگا وہی مسلمان ہوگا، اور جو اپنے خواہش کے نفس کی پجاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مہر مار دے گا۔ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو اپنی خواہش کے پجاری ہیں، ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری خواہش ہے، یعنی ہمارا خواہش جو چاہے وہی کر ڈالیں تو ہمارا معبود وہی ہوا نا، کہ اس کے حکم کے مطابق چلیں، نفس جو کہے وہی کر ڈالیں۔ تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو بھی ذکر فرمایا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے۔ من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہوا ہو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اس کا جی جو چاہے وہی کرے۔ مطلب یہی ہے جس طرح اللہ فرمان دیتا ہے اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کے جگہ میں اپنی خواہش کو بنا لیا کہ ہمارا خواہش جو کہے وہی کرے، تو اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ صرف اللہ کی حاضری دے لے یا اللہ کو اپنا معبود کہہ دیں اسی میں ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنے الہ مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، تو اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، اس کی شکر گزاری کرنی ہوگی، نہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کیا، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کو کیوں اس دنیا میں چن لیا؟ کیوں؟ کہ جب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم فرما بردار بن جا، مسلمان ہو جا، فرما بردار بن جا۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، جب اللہ نے فرمایا کہ تم فرما بردار بن جا، اسی وقت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں رب العالمین کے لیے میں فرما بردار ہو گیا، اور جو حکم کیا وہی حکم ادا کر دیا۔ سارے لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ کچھ دن پہلے قربانی کیے، قربانی وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے کہ اس کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اسی کے لیے تیار ہے کوئی کہ اللہ کے حکم کے لیے بیٹے کو بھی ذبح کر دے؟ اللہ نے جب لے کے چلا گیا، خوشی سے جنت سے دمبا اتار کر کے اسماعیل کو ہٹایا اور دمبا کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر دے کے بھیجا اور اسی کی قربانی ہو گئی۔ یہ ہے اس کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا تو فرما بردار بن جا، اسی وقت وہ فرما بردار تھے۔ ایسے چنا نہیں جاتا ہے، ایسے چنا نہیں جاتا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ جب تو دنیا میں رکھ مسلمان بنا کے رکھ، اور جب تو لے تو مسلمان بھی بنا کے لے، ہماری امت میں بھی، ہماری ذریات میں، ہماری اولاد میں بھی اللہ تو مسلمان بنا کے رکھ، فرما برداری میں رکھ۔ اے اللہ تو ہماری عبادت کو تو دکھا دے، تو سکھا دے۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو تو قبول کر لے۔ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا رحمان ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ ہے مسلمان ایسے نہیں کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر یقین توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو، اگر تو واقعی مسلمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو خطاب میں کیا فرمایا کہ تم اگر مسلمان واقعی ہو تو اللہ پر بھروسہ
بھروسہ کرو. تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان تھے, اور اسی چیز کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اگر تم مسلمان واقعی ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. جب فرعون اور فرعون کے جادوگروں نے آمنا سامنے کا مقابلہ کیا اور فرعون کے جادوگر سب ہار گئے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں, جادوگروں نے دیکھ لیا کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے, یہ تو صرف اسی مالک کائنات کی بات ہے اور اسی کے معجزہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایمان لے کے آ گیا. تو فرعون نے کیا کہا تھا, کرے ہماری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے کے آ گیا, یہ لوگ تم لوگ آپس میں مکر چکر کیے ہو, تم لوگوں کو ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کر کے کھجور کے تنے میں سب کو لٹکائیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں. کسی کو چھوڑا نہیں گیا تھا, سب کو لٹکایا گیا تھا. تو کیا کہا تھا اس وقت جادوگروں نے جو فرعون کی طرف سے آیا تھا اور مسلمان بن گیا تھا, کیا دعا کیا تھا جب فرعون نے اس کو سزا دینا شروع کیا کیا جادوگروں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ یہ تو صبر کا وقت ہے اللہ, یہ تو آزمائش کا وقت ہے اللہ, ہم تو ایمان والے بن گئے, ہم تو اسلام قبول کر لیے, ہم تو مسلمان بن گئے. اللہ اگر فرعون کی سزا میں ہم اگر برداشت نہیں کر پائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم پلٹ جائیں, اسلام کو چھوڑ دیں, ایمان سے پلٹ آئیں. اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما, صبر عطا فرما اللہ. وتوفنا مسلمین, اور اللہ تو مجھے موت دے تو مسلمان بنا کر کے موت دے. سبحان اللہ. یہ ان جادوگروں نے بھی دعا کی, جو جادوگر تھے فرعون کی طرف سے آئے تھے, جو جادوگر جب مسلمان ہو گیا ایمان لے کے آ گیا, اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اب تو صبر کا وقت آ چکا ہے, شاید کہ پلٹ نہ جاؤں اس کی آزمائش میں اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر پاؤں اور پلٹ جاؤں. اے اللہ تو ہم لوگوں کو صبر عطا فرما, اور تو ہم کو مسلمان بنا کر کے مرنا, اللہ موت دے تو مسلمان بنا کر کے موت دے. اللہ اللہ. کوئی ہے ہم لوگوں میں ہے کہ دعا بھی کریں, اطاعت بھی کریں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں؟ نہیں. اب آئیے یوسف علیہ السلام, سب کوئی جانتے اس کی کہانی کو, وہ کیا کہہ رہے ہیں دعا میں, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا اور لے جا کر کے تاجروں نے مصر کے بادشاہ کے پاس بیچ دیا تھا, اور پھر بہت سارا واقعہ ہونے کے پاس جیل چلا گیا تھا, 7 سال جیل میں رہا. کیوں رہا تھا؟ اس میں بھی بہت بڑی عبرت کی بات ہے. کسی پر تہمت کوئی لڑکی لگا دیتی ہے نا کہ ہم سے یہ برا معاملہ کیا ہے, اور ڈر کی وجہ سے, جیل کے ڈر کی وجہ سے, پولیس کی ڈر کی وجہ سے اقرار کر لیتے کہ ہم نے کیا ہے. غلط بات ہے. اس یوسف علیہ السلام سے سبق لینی چاہیے. زلیخا نے اس پر تہمت لگا دی تھی, لیکن 7 سال کا جیل اس نے اقرار کر لیا, لیکن تہمت کو کبھی گوارا نہیں کیا. 7 سال جیل میں رہا یوسف علیہ السلام اس تہمت میں. اس میں یاد کرنا چاہیے سبوں کو. اس لیے جس پر بھی کوئی لڑکی بری طرح سے اس کا تہمت لگاتی ہے, اس نوجوان کو میں کہتا ہوں کہ بالکل ڈٹے رہیے. 5 سال 10 سال جیل ہی میں تو رہنا ہوگا. آپ کا اسوا, آپ کا نمونہ یوسف کے اندر ہے. 7 سال جیل میں رہا, پھر وہی بادشاہ جیل سے نکل کر کے اس کو خزانہ کا مالک بنا دیا تھا. یہ ہے اللہ کا کرشمہ. تو اللہ کا شکر ادا کر. ربنا قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اے اللہ تو نے ہم کو ملک عطا فرمایا, اللہ تو نے خواب کی تعبیر کی تعلیم سکھائی, اللہ تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ہی ولی ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ جب بھی موت دینا اللہ مسلمان بنا کے دینا. دیکھیے یوسف 7 سال جیل میں رہنے کے بعد مالک بن گیا, بادشاہ بنا, اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ جب بھی موت دینا اللہ مسلمان بنا کے دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں سے صالحین سے ملانا. تو بھائیو
یہ ایک سلسلہ ہے، بہت لمبا سلسلہ ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ تمام انبیاء، تمام صالحین کی یہی خواہش تھی کہ ہم مرے تو مسلمان ہو کے مریں۔ مطلب کیا ہوا؟ آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی صحیح دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس پر چلنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور سبوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو مسلمان بن کے جائیں، اسلام کی حالت میں جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم لوگوں کو جب بھی موت دے اسلام کے حالت میں دے۔